جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کرتے ہوئے آگے آئے. جب تک سامنے نمازی فارغ نہ ہو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. آواز ہر جگہ تک پہنچتی ہے. بعض افراد قرآن مجید پڑھنے سے پہلے چومتے دیکھا ہے اور اپنے علماء اور بزرگوں میں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. قرآن مجید چومنا ثابت ہے، درست اور صحیح. قسطوں پر عمرہ اور حج کرنا جائز ہے یا پورے پیسے دے کر جانے، دونوں صورتیں صحیح ہے. جیسے دنیا کے اور کام کاج قسطوں پہ ہو سکتا ہے، عمرے اور حج کے پیسے بھی بعض میں دے. میلاد النبی کب سے ہیں؟ میلاد تو جب سے حضرت تشریف لائے. میلاد مانا حضرت کی ولادت. باقی اس کے جلسے و جلوس بدعت میں سے. مطالعہ تاریخ تسلسل کیسی کتاب میں نے نہیں دیکھی. حضرت کی یہ حدیث میں اللہ کے نور سے و ساری مخلوق میرے نور سے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ من گڑت اور افتراء ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت فرماتے جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنے لیے جگہ بنائے. یہ جھوٹ میں سے ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اس آیت میں خوشی منانے کا ذکر ہے. خوشی منانے کا نام ہی عید ہے. اپنی طرف سے عید یا جو شریعت نے عید بنائی. شریعت نے 2 عیدیں مقرر کی، تیسری عید جائز نہیں ہے. اگر مسواک کا برش رکھتے وقت اوپر ہونا چاہیے یا نیچے؟ اوپر ہونا چاہیے. پیدائش کے وقت بچے کو یرخان کا اثر ہو تو حقیقت کے بعد ختنہ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جب کوئی بندہ روحانی علاج کرتا ہے تو عامل وظیفہ دیتا ہے اور وظیفے کے اندر پہلے درود پر قرآن آیات، یہ غلط وظیفے ہے. درود شریف سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا ہونا ضروری ہے. قیامت کے دن جب بندے کو پکارا جائے گا تو ماں کے نسب سے پکارا جائے گا؟ نہیں، باپ کے نام سے پکارا جائے گا. یہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا جھوٹی روایت ہے. فرض نماز کی پہلی رکعت میں کوئی سورج شروع کی فاتحہ کے بعد، لیکن 4-5 آیت کے بعد سورت بھول گئے، پھر دوسری سورت شروع کر دی. بہتر یہ تھا کہ جب 2 یا 3 آیتیں پڑھ چکا تھا تو رکوع کر لیتا، سورت میں نہ جاتا. تاہم نماز درست اور صحیح ہے. جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے اگر کوئی شخص خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو واقعی رسول اللہ ہی کی زیارت کرتا ہے. اگر کوئی حضرات صحابہ میں سے کسی کی زیارت کرتے ہیں تو کیا وہ واقعی حضرات صحابہ کی زیارت کرتا ہے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. تفاسیر میں سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ اس کا مطالعہ مدرسے کے طلباء کرے. طلباء کے لیے تفسیر ابن کثیر سب سے عمدہ ہے، کیونکہ اس میں عربی معانی، لغات کے علاوہ احادیث صحیحہ، تفسیر بالآیات سب موجود ہے. مانجا بدعتی ہے، اس کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے. بدعتیوں کے محافل میں جانا خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے. میرے علاوہ 5 بھائی گھر میں اور ہیں جن میں سے بڑے 3 بھائی برسر روزگار ہے. ایسے میں والدہ کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا کیسا ہے؟ جہاد چونکہ اس وقت روکا ہوا ہے، کہیں بھی بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے. قاری رب نواز انفی صاحب بدعتیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ ہی کے شاگرد بھی ہیں. حضرت آپ ان کی صحتیابی کے لیے دعا گزارش کی. مولانا کے سر میں مستقل درد رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ رد سحر و سفل بھی کرے نا، تب جا کے کام بنے گا. ورنہ اہل باطل فوراً جو ہے نا سفل اور مختلف طریقوں سے جکڑ لیتے ہیں. اکثر لوگ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو کا وظیفہ پڑھتے ہیں یا مغنی یا کبھی پڑھ سکتے ہیں. کیا سینے پر ہاتھ باندھ کر ہاتھ سے کونیوں کو پکڑنا کی صحیح روایت میں موجود ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا کہیں ثابت نہیں. بدعت کو سمجھنے کے لیے کسی اچھی کتاب کا نام، اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے، بشرطیے کہ احسن العلوم میں آ کے دورہ تفسیر میں پڑھ لیں. اور قرآن کی روشنی میں جو لکھی گئی ہے ان میں مولانا شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان ہے. محقق الاثر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان سے دامت برکاتہم کی رائے سنت ہے. نظر مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اللہ کے نام کی نظر کرنا جائز ہے، اور اللہ ہی مصیبتیں ٹالتے ہیں.
اللہ نے بیٹا دیے محمد نام رکھا ہے، پیدائشی عرفان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے، نام بہت مبارک ہے۔ جنت کے دروازے پر کندہ ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے، حدیث میں مذکور ہے۔ دیوس کی تعریف کیا ہے؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی، بیٹی، ماں، بہن پر کوئی لگا ہوا ہے اور وہ پھر بھی برا نہیں مان رہا ہے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ میری بہن شرعی پردے کی پابند ہے، بوجھ شرعی پردے کہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا، دعا فرمائے۔ واہ، اس کا رشتہ تو اللہ اور رسول سے اور آخرت سے پکا ہو گیا، اور دو آنے کا لڑکا کس کام کا جو شریعت کا دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس کو، ایسے ذلیل اور رذیل انسان سے جان چھڑانا یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے۔ روحانی علاج کے نام سے کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی، خواجہ شمس الدین عظیمی پکا زندگی کو ملحد ہے، اس کی باتیں وزیر سب خلاف شرع ہے۔ غیر اسلامی تنظیموں کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا میت کو بطور امانت دفنانا؟ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، البتہ اس کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ اور لوگوں کو دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، امام ہو یا مقتدی، منفرد ہو یا امام کے ساتھ، صحیح قول کے مطابق ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا جائے، دونوں طرف سلام پھیرنا ٹھیک نہیں۔ میرے دوست نے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے بتایا، پھر اس کو میں نے خواب میں دیکھا اور وہ مجھے عطر کی شیشی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لو۔ ماشاءاللہ، اس کے حفظ سے آپ کو بھی فیض ہوگا۔ 3 سوالات کے جواب مقصود ہے۔ آج کل عام بسوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دیتے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو سواری کی حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ استقبال قبلہ سے انحراف کی حد کیا ہے؟ استقبال قبلہ سے انحراف مطلق ناجائز ہے، جو بغیر قبلہ منہ کیے پڑھ لی گئی وہ نماز نہیں ہوئی، خواہ ریل میں پڑھی یا جہاز میں یا بس میں۔ نمبر 3، وقت عشاء کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کسی شخص کا دوہرا نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے صلاۃ الجنازہ لا تعاد، جنازہ بار بار نہ پڑھا جائے۔ 1 سال سے کوئی آمدنی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا تو آپ بھی کچھ کر دیجیے، خوب دعائیں ان کے لیے مانگے تاکہ اللہ ان کا کام کر دے۔ جب کوئی کچھ کر سکتا ہے تو آپ کے بھی ہاتھ پیر منہ بند ہوا تو نہیں ہے، آپ بھی کچھ کیجیے نا۔ رکوع کی حالت میں تلاوت کرنا منع ہے، قرآن کی بے ادبی ہے۔ بعض معلومات حضرت معلوم ہی کرنا ہے کہ عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا ہے یا اس کے باپ کا ہے؟ نہیں، شادی کے بعد باپ خاون کا گھر اصل گھر ہے، اور باپ کے ساتھ چونکہ صدار ہے اس لیے جب وہاں جائے گی تو بھی مقیم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے 1 سے زیادہ گھر ہو سکتے ہیں نا، جیسے ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، ایک اسلام آباد میں۔ سسر و ساس کے اپنے داماد پر حق ہے یا نہیں؟ حق ہے، بس اتنا حق ہے کہ اس کی بیٹی کو صحیح رکھے، اور کیا کرنا ہے اس کا۔ اگر کسی شخص نے عید سے پہلے میت کو عید کی نماز کے لیے مؤخر کیا، اس میت کو عید کی نماز کا ثواب پہنچتا ہے؟ نہیں، بہتر یہ ہے نماز عید چونکہ بہت سویرے ہوتی ہے، شاید قبر تیار نہ ہو، اس میں فقہاء نے اجازت دی ہے کہ بعد عید جنازہ پڑھا جائے، لیکن نماز جمعہ کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں تو سخت ناراضگی آئی ہے جمعہ تک مؤخر کرنے کو۔ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، میں نے اپنے گھر کے دروازے میں رنگ کیا اور وہ میرے ہاتھ پاؤں میں لگ گیا اور میں نماز پڑھتا رہا، بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ رنگ جب لگا ہوا تو کھال کے بال تک پانی نہیں پہنچتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رنگ کی تہ چڑھی ہوئی تھی اور ہٹانا ممکن تھا تب تو آپ کا وضو اور نماز نہیں ہوا، اور رنگ کی تہ نہیں ہے، صرف رنگ کی حد تک ہے اور اس کے ساتھ وضو اور نماز پڑھ لی تو جائز و درست۔ جو بھی کام کاروبار کرتا نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے، نقصانات سے بچائے۔ کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا ہی فضول حرکت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ باڑے کے سیف الرحمان کا یہ دعویٰ کہ میرا ہر مرید مردوں سے باتیں جھوٹے ہے، پیر ویسے ہی دجال ہوتے اور وہ تو دجالوں کا بڑا ہے۔
سلام کے بعد کہ میں احساس کمتری ہوں مبتلا، اس کو دفع کرنے کے لیے بس آپ احساس برتری میں آ جائیے. آپ کہیں کہ بس یہ چھت میں نے بنائی ہے اور میں آسمان پہ جانے والا ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں. اپنے آپ کو ایسی ٹپکیاں دیتے رہے، خیال کریں کہ کہیں سر نیچے نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور ہیبت و جلال کا ذکر سے انسان میں برتری آتی ہے. کیا یہ درست ہے کہ 80 سال کی عمر کے بعد کسی مسلمان کے گناہ نہیں لکھے جاتے؟ یہ ایک روایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے گناہوں سے مجھے حیا آتی ہے، اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ 80 سالہ بابا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے. بدعتی لوگ یا محمد بولنے کی توجیہ کرتے کہ ہم نماز میں بھی تحیات پہ السلام علیکم بھی نہیں بولتے، تو السلام علیکم وہ نبی بولتے ہیں نا، یا محمد تو نہیں بولتے. جو الفاظ بولتے ہیں وہ جائز ہے. اہل کتاب کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے. بعض مدرسوں میں وردی کی جیب پر کعبے کی تصویر ہوتی ہے جبکہ ساتھ طلباء بیت الخلاء و غسل خانے میں جاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ایسا کرنا. بعض لوگ کو موبائل فون میں میوزک سسٹم ہوتا ہے، بعض اوقات کھلا رہ جاتا ہے، نماز میں بچتا ہے. بہت گناہ ہے. تمام نمازیوں کی نماز خراب کرنے کا گناہ اس کو ملے گا. اس کو اتنا گناہ ہوگا جیسے مسجد میں کوئی ساز والی کنجری کو لے آئے اور نمازیوں کے آگے نہ چھپائے. اتنا بڑا گناہ اس کو ہوگا. جس آدمی نے حج نہ کیا ہو وہ حج بدل کر سکتا ہے. درست یہ ہے. اگر چار بھائی ہو، ان میں 3 سگے بھائی اور ایک اللہ بھائی، ان کے والد نے اپنے حیات میں زمین تقسیم کی، 30 سال کے بعد سگے بھائی اس اللہ بھائی پر دعویٰ کرے کہ آیا نہیں وہ زیادہ ہے، یہ درست نہیں، بعد میں دعویٰ غلط ہے. اپنی بیوی کا پردہ نہ کرنے والا خاون، چہرہ کھل رکھنے والا بھی دیوس ہے. جی وہ بھی دیوسوں کا جرنیل ہے. سلام عرضی ہے کہ مجھے ایک لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کے والدین اس کے رشتے کی بات کرتے ہیں. جب وہ لڑکی سننے کے بعد بہت روتی ہے. اب اس لڑکی کے نکاح میں جتنی دیر ہوگی اس کا عذاب اس لڑکی کے والدین پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عذاب کسی کو نہیں ہوگا. نکاح وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. آفات و بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ، خیرات اور خوب دعائیں. کرایہ دار نے مکان پر قبضہ کیا، نہیں کرایہ دیتے، نہیں مکان خالی کرتے. یہ آپ کے قانونی جھگڑے ہیں. ہم دعا کریں گے آپ کے ہاتھ میں. میرے اگلے بدھ کے روز دل کی شریان کا بہت پیچیدہ آپریشن ہے. آپ سے دعا ہے. آپ کوئی اس کو پیچیدہ نہ کرے، بہت آسان آپریشن کا ہے. اللہ خیر و عافیت سے آپ کو زندگی نصیب کرے گا. سورہ تغابن 41 بار، سورہ یاسین 41 بار ہر مبین کی دعا کے ساتھ، اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اس وقت تک پڑھتے رہے. اور ہر دعا میں کم از کم 3 مرتبہ یا قوی القادر المقتدر قوی و قلبی پڑھا کرے. یا قوی القادر المقتدر قوی و قلبی. اور صحت کے لیے 2 رکعت نفل، پہلی میں علم نشرح اور دوسری میں سورہ قریش کا عمل جاری رکھے. انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے آپ کا دل پہلے سے بڑھ کر توانا اور طاقتور بن کر کے آپ آئیں گے انشاءاللہ. بالکل گھبرائے نہیں. یہ علاج معالجے اللہ نے انسانوں کی زندگی کے قیام کے لیے بنائے. 1% خوف محسوس نہ کریں. اللہ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے. میری بہن جس کی عمر 30 سال زائد ہے، بہت سے رشتے آتے ہیں مگر پسند ہونے کے باوجود دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے. ہم سب صلاح کے پابند ہیں. آپ دعائی فرمائے. کچھ وظیفے ہی بتائے. وظیفے کا نقش وہاں سے ملتا ہے، لے لینا. میں 2 ماہ 15 دن سے بیمار ہوں، بستر پر ہوں، چل نہیں سکتی، بہت پریشان ہوں. میرا ایک 1.5 سال کا چھوٹا بچہ ہے جس کو میں دیکھ بھال نہیں کر سکتی. بہن تو نہیں، بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی دعا بتا. اللہ آپ کو صحت و شفا دے. سورہ تغابن 41 مرتبہ کا وظیفہ کیا جائے. آج میرے بھائی صلاح الدین کا اپینڈکس کا آپریشن ہے. حضرت دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اللہ صحت و زندگی دے. میرے بیٹے محمد عارف دونوں کے آنکھ آپریشن پر جمعہ ہوگا. آپ سے درمان تماسک اپنی دعا اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. فرق اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جن کی اموات ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت و شفا دے.
جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ ان کو توانائی قلب صحت سلامتی کے ساتھ ہمکنار فرمائے، تمام خطرے تشویش پریشانیاں ان کے دور فرمائے، جن کے کاروبار میں گھٹن ہے اللہ ان کو روزگار حلال وسیع و واسع رزق نصیب فرمائے، جن کی جو دعائیں اللہ قبول فرمائے، جو مراد عطا فرمائے، جو مشکل ہے حل فرمائے، جو پریشانیاں دور فرمائے، ایمان و اسلام کی سلامتی و استقامت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی